وعلیکم السلام، آئیے آئیے۔ شاہ جی کہہ رہے تھے کہ واٹس ایپ دیکھا قصور کا میسج تو نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ یار شام تک تو نہیں تھا قصور کا میسج۔ میرا خیال ہے سیٹ ہی ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء، اس کا آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 6 آیت نمبر 34، آیت نمبر 34 سے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا ان الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض
ولا یکتمون اللہ حدیثا صدق اللہ العظیم. معاشرے کا بیسک یونٹ فیملی ہے نا، خاندان، مرد اور عورت سے فیملی، خاندان، خاندان ہی سے معاشرہ، کئی خاندان ہو گئے معاشرہ، معاشرے سے پھر آگے شہر، ملک، ریاست. اچھا، یہ جو بیسک ہے خاندان ہے، اس کے ڈسپلن کے لیے ہدایات ہیں یہ اس رکوع میں نا. خاندان کی تنظیم، اس کا آغاز یہ ہے کہ جو ایک یہ بنیادی یونٹ ہے، میاں بیوی پھر بچے، اس کا ظاہر ہے ذمہ داری کسی ایک پر ہونی چاہیے تاکہ معاملات سموتھلی چلیں. تو وہ اللہ نے مرد کو بنا دیا. اس کی ایک وجہ بھی بتا دی کہ انفقوا من اموالہم، فائنینشیل لائبلٹی ساری مرد پر ہی ہے. بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنا وہ اور بات ہے کہ اس دور کی کمپلیکیشنز اتنی ہیں کہ عورتیں بھی برابر کا جاب کر رہی ہیں. مختلف ریزنس ہیں، لیکن جو اللہ کا نظام ہے اس میں ایسے ہی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ گھر کا جو کنگڈم ہے اس کو بیوٹیفلی مینیج کرے، پورا فوکس کرے، بچوں کی تربیت اور ہر چیز، ہسبینڈ آئے ہر چیز خیال سے ہو، اس کی خدمت کی جائے. اینی وے، تو یہ الرجال قوامون بنا ہے نا، سربراہ ہے. تو اس میں یہ ایک وجہ بتائی کہ انفقوا من اموالہم، مرد ہی خرچ کرتے ہیں. وہاں جو ہے حظ الانثیین، مرد کا ڈبل حصہ، وہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک لاجک ہے کہ کیونکہ لائبلٹی ساری مرد کی ہے نا، کوئی فنکشنز ہو مرد ہی نے تحفے طائف دینے ہیں، مرد ہی نے پیسہ خرچ کرنا ہے، ہوتا ہی ہے نا معاشرے میں، شادی بیاہ، آنا جانا، یہ وہ، تو ظاہر ہے سارے اخراجات اسی کے ذمے ہوتے ہیں. اینی وے، بہرحال تو انفقوا. اچھا، لیکن اس یہاں نیک عورتوں کی کریکٹرسٹکس جو ہے نا بڑے واضح کیے گئے ہیں کہ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. ہاں، جو صالحات ہیں نا نیک عورتیں، وہ تو ایک فرما بردار ہوں، اپنے ہسبینڈس کی بات مانیں، اور حافظات للغیب، پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہوں. عصمت اور اس کا باقاعدہ تحفظ یہ بڑا ضروری ہے نا. اگر ہسبینڈ کا ٹورنگ جاب ہے، مختلف شہروں میں جا رہا ہے، اکیلی ہے وہ، تو للغیب. اللہ اکبر ہے نا جی. اچھا، پھر اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اگر عورتوں سے سرکشی کا خطرہ ہو، نشوزہن، جو ترک بترکی جواب دینے کے لیے تیار ہوں ازواج، یا ویسے جو ہے ہاں، تو نشوزہن، سرکشی کرے. قوامون اللہ نے بنایا، اس کے باوجود جو ہے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، کہ نہیں حاکمیت میری چلے گی، یا جو بھی ہے واٹس ایور. اچھا، اس میں ایک سیکوینس میں بتایا ہے کہ ایسی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے لکھا فَإِذُوهُنَّ، واز سے ہے، بیٹھ کر سمجھاؤ کہ گھر کا سکون، واز ہے نا، واز نصیحت ہوتی ہے نا، نصیحت کرو یار کہ گھر کا سکون، اطمینان، دیکھو اسی میں ہے، کمپرومائز، مل جل کر آ جائے. سیکنڈ یہ بتایا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ہاں، کیونکہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا اس کو ذرا قطع کر دو، بستروں سے الگ ہو جاؤ. یہ ایک سزا کے طور پر، اور اس کو احساس دلانے. کمرہ چینج کر دو، یس ٹھیک ہے، کمرہ چینج کر دو. لاسٹ میں بتایا وَاضْرِبُوهُنَّ،
ضربہ یضرب ہوتا ہے مارنا، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اس کو زور و شور سے مارنے لگو، مطلب ہے ایز اے ٹوکن استعارتاً، تاکہ اس کو احساس دلایا جائے کہ تم غلط کر رہے ہو، ہے نا، تھوڑا سا اس کو کر دیا جائے یہ اللہ اکبر جی 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 سر، جی سر، ہاں ہاں، نہیں بعض کو بعض پر، یعنی مرد کو عورت پر، ہاں یہاں پر وہ بعض کو بحث کرتی ہے، کیونکہ یہ بات ایکچولی خاندانی کی ہو رہی ہے تو ہیں، ہاں فزیکل اسٹرینتھ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یس دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اگر قوامون کہا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مرد کو قوامون، تو اس میں دونوں چیزیں ہی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے جو فزیکل اسٹرکچر بنایا ہے، اسٹرینتھ مرد کی زیادہ ہے اور مالی کمانا بھی اس کا، دونوں چیزیں ہیں قوام. یس بالکل ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ ہے نا. اللہ اچھا کہیں پہ زیادہ اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے، ہاں نہیں ہاں نہیں ایکسیپشنس تو ہے. ہاں مردوں کو عورت پر ایک دوسرے سے، یہی مراد ہے. ہاں مالی طور پہ وہ مینج کر رہے ہیں، اگر فائنانشیل نہیں ہے نا کماتے بھی ہیں مینج کرتے ہیں. ہاں یہ تو جنرل ہے سر، ایز اے ہول سوسائٹی میں ڈومیننٹ تو یہی ہے ورلڈ میں. ہاں ہاں ایکسیپشن ہے کہ عورتیں سربراہ میں نہیں، بڑی کامیاب سربراہ میں نہیں. ہاں دنیا میں بڑی بڑی سربراہی نہیں، تو بالکل ایکسیپشنس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایکسیپشنس آلویز لائز دیئر. اچھا جی، تو یہ آیت 34 اس رکوع کی پہلی آیت، الرجالو، ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الرجالو رجل کی جمع ہے، مرد، قوامون سربراہ ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما بوجہ اس کے، فضلا فضیلت دی، اللہ نے، بعضہم علی بعض، ان کے بعض کو بعض پر. اور ایک وجہ اور، وبما انفقوا من اموالہم، یہ بھی قوامون کی وجہ ہو گئی. وبما، اور بوجہ اس کے، انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق سے ہے نا، نفقہ بھی اسی سے ہے، ہم کہتے ہیں نا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، تو خرچ کرنا، خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مال. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہو گیا الرجال کی بات. اب نساء کی بات آ رہی ہے، اس میں کہا کہ النساء میں فالصالحات، نیک عورتیں، صالح کا مؤنث کا صیغہ ہو گیا صالحات. ان کے جو اوصاف ہیں وہ بتائے. سب سے پہلے قانتات، فرما بردار، ظاہر ہے شوہر کی فرما بردار ہیں، اور حافظات للغیب، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیب اس کی ایبسنس میں، اس کی تمام بلونگنگس کو بھی، عزت عصمت کو بھی، ہر چیز ہی آگے حفاظت کرے جو کچھ بھی ہے. ہاں برائی نہ کرے، یہ بھی آ گیا سیٹ، یس یہ بھی اس کی حفاظت ہے، بالکل کوئی نہ کرے اس کی کہیں بھی نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بما حفظ اللہ، بما ساتھ حفظ اللہ، حفاظت اللہ کی. ٹھیک ہے جی. اگلا جو ہے وہ نشوزہ ہن کا ہے، کہ اگر عورتیں اپنے آپ کو سپیریئر اور ڈومیننٹ شو کرنا چاہیں، یہ ایک سینیریو
ہیں ہاں کوشش کریں، صحیح صحیح، ہاں واللاتی اچھا واللاتی یہ اللتی کی جمع ہے، جیسے اللذی کی جمع اللذینہ ہیں وہ مذکر ہو گیا، اور اللتی کی جمع اللاتی، اور ایک اور بھی آتا ہے اللائی بھی آتا ہے جمع، وہ سورہ طلاق میں ہے۔ اچھا واللاتی اور جو عورتیں کہ تخافون تم خوف رکھتے ہو نشوزہن نشوز کا، سرکشی کہہ لیں، ہنہ سے اوبویس ہے کہ وہ ازواج خواتین النساء کی سرکشی، تو پھر کیا کرنا ہے فَإِذُوهُنَّ فرسٹ اسٹیج اسی سیکوینس میں کرنا ہے۔ فَإِذُو واس سے لفظ ہے، واس نصیحت کو کہتے ہیں، پس تم سمجھاؤ ان کو، یہ ترجمہ بنے گا فَإِذُوهُنَّ تم سمجھاؤ ان کو، نصیحت خیر خواہی ان سے بچاؤ۔ پھر ہے فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فَاهْجُرُوهُنَّ یہ ہجرت سے ہے۔ ہجرت کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ کو چھوڑ کر چلے جانا، تو بستر چھوڑ دو، جیسے انہوں نے کہا کہ کمرہ چینج کر لو، ہجرت سے لفظ ہے۔ تو فَاهْجُرُوهُنَّ الگ ہو جاؤ تم فی المضاجع، مضاجع بستروں میں الگ ہو جاؤ، یہ بھی ان کو ریئلائز کروانے کے لیے کہ ناٹ ہیپی ود ہر، مطلب یہ طریقہ کار بتایا۔ لاسٹ میں بتایا وَضْرِبُوهُنَّ، ضربہ یضربو سے ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو تھوڑا سا ان کو ہٹ کیا جائے، مارا جائے، جس کی بھی آگے تفصیل ہے کہ بالکل یہ ہلکا سا نا، یہ نہیں کہ جی اجازت دے دی گئی وَضْرِبُوهُنَّ تو کٹائی شروع کر دی جائے، صرف یہ چہرے پہ نہیں مارنا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہے، اور وہ صرف جو ہے وہ احساس دلانے کے لیے۔ اچھا اینی وے، اچھا پھر آگے کہا کہ اگر وہ بات مان لیں، اطاعت شروع کر دیں، تو پھر تم نے کوئی ایسا نہیں ان کے خلاف الزام تراشی وغیرہ کچھ کرنی یا ایسی حرکتیں کرنی، بس اگر ان کو احساس ہو گیا، انہوں نے وہ جو بھی برائی تھی چھوڑ دی، اور اب نشوزہن ختم ہو گیا اور وہ اطاعت کر رہی ہیں، تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر اب نہیں کرنا، ہاں مٹی پاؤ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جو کچھ ہوا ہے اس کو بھول جاؤ۔ تو کہا فَإِن پھر اگر اطعناکم اطاعت کریں تمہاری، یعنی کہا مانے تمہارا، اطاع یہ اطاعت سے ہی ہے، تمہاری اطاعت کریں یعنی کہا مانے، تو فلا لا آ گیا، پس نہیں تبغوا، یہ ابتغاء سے ہے، ابتغاء تلاش کرنا ہوتا ہے عربی میں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے نا، جتنے کام ہوں ابتغاء۔ اچھا تبغوا تم ڈھونڈو علیہن ان کے خلاف سبیلا کوئی راستہ، یعنی کوئی زیادتی کا راستہ، لیکن لا آ گیا، نہیں کرنا، نہیں تم نے ڈھونڈنا کوئی ان کے خلاف یا وہ زیادتی کرنے کا، یعنی دل میں تم وہ رکھو اور تم ان پر الزام تراشی شروع کر دو۔ کہا ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علین، علین یہ وہی ہے، عالی نہیں ہوتا، وہی لفظ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، وہی علین، بلند، اور کبیرہ اکبر، کبیر بہت بڑا ہے۔ تو آیت مبارکہ پہلی آیت جو پڑھی اس میں یہ کہا کہ مرد جو ہے وہ بیویوں کے سربراہ ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر برتری دی ہے، وہ جیسے کہ ابھی بات ہوئی جسمانی لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے بھی، اور اس وجہ سے کہ مرد بیویوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، انفقوا من اموالہم۔ پھر کہا نیک بیویاں جو ہیں وہ قانتات، شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں بما حفظ اللہ ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، خوف ہو، تخافون نشوزہن، تو پھر سب سے پہلے انہیں سمجھاؤ، پھر جو ہے یہ الگ کر لو بستر،
اور پھر بھی نہ مانے تو تیسرا سٹیپ کا ہے کہ انہیں پھر مارو، اور وہ جیسا انہوں نے بتایا کہ نہ چہرے پہ نہیں مارنا، ویسے ذرا ان کو احساس دلانے کے لیے. اچھا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، اطعناکم یعنی بات ماننے لگیں، کہاں ماننے لگیں، تو پھر ان کے خلاف کوئی الزام تراشی نہیں کرنی ہے نا. اپنا غصہ نکالنے کے لیے یا وہ دل میں کوئی بات رکھے تو وہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے برتر علیہ اور کبیرہ بہت بڑا ہے. سرکشی میں کیا کیا؟ دیکھیں سرکشی میں یعنی اوور آل ایٹیچیوڈ آ جائے گا، یعنی وہ ہر حال میں ڈومیننٹ رہنے کی کوشش کرے، یعنی بغیر بتائے جیسے کہیں چلے گئے آپ کو یعنی بالکل انڈیفرنٹ، کوئی خیال ہی نہیں کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے. سب یہی ایک ایٹیچیوڈ ہے، رویہ اوور آل اس میں ساری چاہے آ جائے گا. سرکشی، بات نہ ماننا یا زبردستی اپنی ہی بات منوانا، بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، ہے نا جی. جی 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 جی. اچھا تو ان کی وائف تھی، وہ نشوزہ نام ایسی تھی. اچھا اچھا. انہوں نے 2-3 پٹھان آئے تو کھانا کے لیے ایک اپنے شوہر کو کہا کہ یہ ریل واقع کہ جاؤ گھر میں، میرا گھر ہے، تو میری وائف کو کہ 3 بندوں کا انتظام کرے کھانے کا. تو وہ گئے تو انہوں نے کہا جی استاد محترم 3 بندوں کے کھانے کا کہہ رہے. تو اندر سے اس نے برتن مارا اس کے ساتھ، ایسی ہوتے ہیں استاد کی لوفر بیٹھے کیا کر رہے ہو تم. واپس آیا، اس نے کہا استاد محترم وہ میں نے تیری بیوی کو چھوڑنا ہے، قتل کر رہے. اچھا، کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تو اس نے بڑی گالیاں دی. اس نے کہا کم وقت اس گالیوں کی وجہ سے تمہیں بڑی اللہ بنا ہو، تمہیں پڑھنے کے لیے بیٹھا ہو، اللہ ہو کے ورنہ میں تمہارے جیسے ہی ہوتا. چھوڑ چھوڑ ٹھیک ہے. دیکھو اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. اللہ اکبر، اپنے حق میں اس کو بہتر سمجھ کے قبول کر لو کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے راہ راست پہ لگانے کے لیے ہے، کہ اللہ اللہ کرو تو بہرحال. اور پرانے تبلیغی ہے نا، ان میں میجورٹی لوگوں کی ہے. اللہ اکبر. بہرحال یہ اوور آل اس آیت میں میسیج یہی ہے کہ اپنے اپنے فطری اور شرعی لیمیٹیشن اور حدود میں رہ کر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، ہے نا جی. بس ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، برابر سے چلیں، گاڑی چلتی رہے، ہے نا جی. اللہ اکبر. یہ چیز اس میں جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے. گھر کے معاملات ایک سائنس ہے، بہت بڑی. جی گھر کا جو ماحول ہے ہاں اس کو صحیح رکھنے کی بھی یہ بھی سائنس ہے. ہاں، نو ڈاؤٹ یہ ہوم مینجمنٹ یہ بڑا وہ ہے. یس اس میں کوئی شک نہیں، اور ساری بھی نسل کا ڈیپینڈ بالکل. یہ بھی جہاد ہے اور اس کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے. اس میں کوئی پرائس نہیں پے کرتا نا، بہت بڑا نقصان. اس میں میرا خیال سپیریورٹی اور انفیریٹی کا ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس کو کمپرومائز کرتے ایک بس. بالکل صحیح فرمایا. اچھا، آیت نمبر 35 ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. دیکھیں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ جو ایک بندھن ہے میاں بیوی، یہ ہر حال میں کنٹینیو رہنا چاہیے. یہ طلاق کا بھی جو ہے یہ اگرچہ اجازت ہے لیکن یہ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. جائز ہے، اجازت ہے طلاق کی، لیکن لاسٹ سٹیج ہے تو ہر جگہ یہ کہ اب یہ بات اس آیت میں یہی ہے کہ اگر کوئی انبن ہو گئی ہے تو وہ ایسا کریں کہ لڑکی کی طرف سے ایک بزرگ حکمن کہا ہے، جسے ثالث کہہ لیں
منصف کہہ لیں ایک مرد کی طرف سے، وہ بیٹھ جائیں کہ کیا ایشوز ہیں، کیا آپس میں ڈفرینسز ہیں جو ہر وقت اتنا کلیش چلا رہتا ہے، تو وہ کوئی کمپرومائز کرانے کی کوشش کریں، یہ کہا ہے۔ اچھا کہا کہ اگر نیک نیتی سے یہ ہوگا کہ دونوں فریق آپس میں بیٹھیں گے، ایک سمجھدار آدمی لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے، تو کہا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا کمپرومائز کا، ہے نیک نیتی پر ہے، یوفق اللہ، موافقت کر دے گا اللہ تعالیٰ، تو یہ بات ہے جو نیک نیتی سے تو ہو جاتا ہے۔ اچھا فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہی اور ہا، ہی ایک مرد کی طرف سے ہو گیا، ہا مؤنث کی طرف سے ہے۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن، اور اگر، خفتم بڑا آسان ہے، خوف ہو تمہیں، خف خوف، اندیشہ، صحیح کہہ رہے ہیں، اندیشہ ڈر، بالکل، کس چیز کا اندیشہ؟ شقاقہ، شقاق لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں نا، مخالفت لڑائی جھگڑے، شقاقہ جھگڑے کا، بینہما بینہما یعنی دونوں کے درمیان، کیا ہونا، میوی بیوی کے درمیان جھگڑے کا اندیشہ ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَابْعَثُوا، مبعوث کرنا ہوتا ہے نا، باعث مقرر کرنا ہے، بعثت رسول، یہ سب وہی لفظ ہے، مبعوث کرنا، تو فَابْعَثُوا مقرر کر لو، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، حکمم ایک ثالث ایک منصف، من اہلہ مرد کے خاندان سے، یہ ضمیر کا ترجمہ مرد کیا ہے، یہ ہو مذکر کی ہے نا، اور ہا مؤنث کی ضمیر ہے، تو مرد کے خان سے، وحکمم من اہلہا، آگے ہا آ گیا، اور وحکمم ایک ثالث ایک منصف عورت کے خاندان سے، ان یریدا اصلاحا، اب دیکھ رہے ہیں یہ یریدا جو ہے نا وہ آگے الف ہے، ذرا غور کریں آپ، یریدا تو یہ بھی تو یریدا ہی ہے نا، یہ ہاں بالکل، یہ دال زبر دا، دال کے اوپر زبر ہو تو یریدا ہی پڑھیں گے، یہ آگے الف لگے تو یہ دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ صلح کی نیت ہو، دونوں یہ چاہیں کہ پیچ اپ ہو جائے دونوں طرف سے، تو یریدا، وہ دونوں ارادہ کریں کس کی؟ اصلاحاً، اصلاح کی یعنی صلح کی، صلح کرانے کی، پھر یوفق اللہ بینہما، اللہ اکبر، توفیق بھی ویسے اسی سے لفظ ہے، توفیق دے دے گا یا موافقت کر دے گا، یوفق اللہ موافقت کر دے گا اللہ بینہما، ان دونوں کے درمیان، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا، یعنی ان کے دلوں کو نرم کر دے گا، دونوں ایک کنسیسس پر آ جائیں گے، دونوں میں صلح ہو جائے گی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیمن، خوب علم رکھنے والا یعنی خوب جاننے والا، خبیرہ خبر سے ہے، باخبر، اللہ کی ذات جو ہے وہ باخبر ہے، یعنی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اگر تمہیں میاں بیوی میں علیحدگی کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث ایک منصف مرد کے خاندان سے کر لو، ایک منصف عورت کے خاندان سے کر لو، مل بیٹھیں آپس میں کریں مذاکرات، اگر وہ دونوں صلح کا ارادہ کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی نہ کوئی موافقت پیدا کر دے گا۔ یوفق اللہ بینہما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں کہا دیکھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے اجتناب کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، اور قرابت دار، یتیم، مسکین، رشتہ دار،
ان سے بھی حسن سلوک کرو، ہمسایوں سے، مسافروں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مختالاً فخورا کو پسند نہیں کرتا۔ مختالاً فخورا، مغرور اور یہ جو نا شیخی مارنے والے، ان لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو آیت نمبر 36 میں یہ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ جنرلی جن رشتوں سے بھی انٹریکشنز ہوتا ہے سبھی کا یہاں پر ذکر آ گیا، سبھی سے کہا کہ احسانہ، حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ آغاز آیت کا ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ وَاعْبُدُوا فعل امر ہے، اور تم عبادت کرو اللہ کی، ولا اور نہ تشرکو تم شریک بناؤ، تم شریک ٹھہراؤ، بہی اس کا یعنی اللہ کا، شیئن کچھ بھی یعنی کسی کو بھی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں پر جو ہے وہ وحدہ لا شریک کی بات آ گئی کہ ایک اللہ کی عبادت اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وبالوالدین احسانًا، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانً اچھا سلوک کرنا۔ اچھا اس سے بھی دیکھیں والدین کا درجہ اور ان کی فضیلت، یہ قرآن میں اکثر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد وبالوالدین احسانً، بہت بڑی بات ہے، یعنی اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین سے اچھے سلوک کا ذکر فرمایا، یعنی اتنی والدین کی شریعت میں اتنا اہمیت اور اتنی وہ قدر اور وہ ان سے ہے۔ تو کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسانہ، حسن سلوک، اچھا سلوک۔ وبذی القربہ، ذی کا مطلب والا ہوتا ہے، ویسے ذی ذا اردو میں بھی ہوتا ہے، ذی شعور، شعور والا، ذی علم، علم والا۔ تو وبذی القربہ قریب والے، قرابت دار، رشتہ دار ہو گئے۔ والیتامى یتیم کی جمع ہے، یتیموں سے بھی احسانہ، اچھا سلوک۔ والمساکین مسکینوں کے، والجار ذی القربہ والجار الجنبی۔ جار جو ہے عربی میں نیبر کو کہتے ہیں، نیبر، ہمسائے کو کہتے ہیں نا جار۔ تو آپ کا ہمسایہ